السلام علیکم ناظرین، کیا ہوگا اگر میں کہوں کہ سورہ نشرہ اپنی 8 آیات میں ایسی برکات، ایسی تاثیرات، ایسے فوائد، ایسے معجزات رکھتی ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کی آیات میں بڑی گہری حکمتیں ہیں۔ یہ اپنے اختصار کے ساتھ قرآن شریف کی مختصر مگر نہایت اہم صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ صورت اپنی تاثیرات کے سبب صدیوں سے اہل علم کے دلوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہوا ہے۔ انسانی زندگیوں پر یہ اپنی گہری آیات کے ذریعے بڑے مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو دینی و دنیا دونوں جہانوں میں کامیابیاں حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مختصراً یہ کہ اس کی آیات خود میں بہت سی دینی و دنیاوی فوائد اور برکات پیدا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کیا آپ اپنی زندگی کو ایک مثبت انداز میں بدلنے اور ایک کامیاب زندگی کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کے اس روحانی سفر پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک ایسے سفر پر جو آپ کے سوچنے کی صلاحیت کو پوری طرح بدل دے گا؟ اگر ہاں تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن شریف کی 94ویں صورت ہے اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں مومنین کے لیے تسلی اور امید کا گہرا پیغام ہے۔ اسے سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے، جس کے لفظی معنی ہے سکون یا آرام، کیونکہ یہ صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت میں نازل ہوئی جب آپ مکہ المکرمہ میں اپنے ہی لوگوں کی طرف سے سخت مشکلات اور مخالفت کا سامنا تھا۔ ہم نے اس صورت کا شان نزول جاننے کے لیے بہت سی معتبر کتب کا مطالعہ کیا۔ اس مطالعے کی بنیاد پر ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ سورہ ضحیٰ کے بعد سورہ عصر سے پہلے نبی آخر الزماں کے مشن کے ابتدائی چند سالوں میں نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کے فرائض سر انجام دینے پر کفار نے آپ کو بہت ایذائیں پہنچائیں اور آپ کے شدید مخالف ہو گئے۔ اس بات کی بہترین وضاحت کے لیے آپ اس سورت کی پہلی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اسے یہ یقین و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اسلام کے پیش کردہ عقائد بالکل درست ہیں۔ اور اس کے دوسرے معنی میں مراد یہ ہے کہ جس کام کو انسان ایک بہت بڑا مشکل کام سمجھ رہا ہو اور اس کام کو سر انجام دینا اسے گراں بار محسوس ہو رہا ہو، تو پھر اس کام کے کر گزرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر حکم دیا کہ اب فرعون کے ہاتھ جا کر اسے میرا پیغام دو، تو اس وقت آپ نے یہ مشہور دعا فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے ہر مشکل کام آسان بنا دے۔ اس آیت میں سوالی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جس سے اس کے پس منظر پر روشنی پڑتی ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو وہی قوم جو صبح و شام آپ کے گن کھاتے تھکتی نہ تھی اور آپ ساری قوم کے محبوب فرد تھے، وہ آپ کی اچانک دشمن بن گئی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ بھی تھی اور حیران کن بھی، لیکن ان سخت حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر اسلام اور اسلام لانے والے مسلمانوں کو اتنا عظیم حوصلہ عطا فرما دیا کہ وہ کفار مکہ کے مظالم سہنے کے باوجود ان کے آگے نہ جھکتے تھے اور نہ دبتے تھے، اور سب سے بڑھ کر حوصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، کیونکہ کفار کا اصل ہدف آپ ہی کی ذات مبارکہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی رسالت کا، اللہ کی آیات کا اور آپ کے کلام کا مذاق کفار کا دلچسپ مشغلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایذاؤں کی انتہا اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ مکی دور میں کافروں نے آپ پر 7 مرتبہ قاتلانہ حملے کیے۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تو اس دکھ میں بھی آپ برابر کے شریک ہوتے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ احسان یاد دلایا ہے کہ کیا تمہیں ہم نے ان مصائب کو برداشت کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چٹان جیسا مضبوط حوصلہ نہیں عطا فرما دیا؟ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار پھینکا جس نے آپ کی کمر توڑے رکھی تھی اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ پیارے ناظرین، یہ آیات ان عظیم نعمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائیں۔
اس کے بعد یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے امید اور حوصلہ افزائی فراہم کرتی ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اس کے وعدے پر زور دینے کے لیے 2 بار دہرائی گئی ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ان آیات میں بتکرار کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی یقین دہانی کر دی گئی ہے کہ اگر اس وقت آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو ان قریب مصائب کے یہ بادل چھٹ جائیں گے اور اتنی ہی آپ کو سہولتیں اور آسانیاں میسر آئیں گی۔ یہ بات واضح رہے کہ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد یہ صورتحال بدل جانے والی ہے۔ چنانچہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی بھی دے دی گئی کہ وہ یہ مشکل وقت حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کریں، بس تھوڑی ہی دیر بعد کایا پلٹ جانے والی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے جو تمام انسانوں کی زندگیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آزمائش کتنی ہی مشکل یا تکلیف دہ کیوں نہ ہو، ضرور ختم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ یا حل فراہم کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس آیت سے بشارت سنائی اور فرمایا کہ ایک مشکل 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ پیارے ناظرین، جو انسان سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر یقین رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر صرف اسی سے لو لگائے اور اسی کے فضل کا امیدوار رہے اور کامیابی میں دیر ہونے کی صورت میں آس نہ توڑ بیٹھے، تو اللہ رب العزت اس کے حق میں ضرور آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس مبارک صورت کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ایک عملی نصیحت اور رہنمائی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان مشکلات اور مسائل سے کیسے نمٹا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس جب تم اپنے فرائض سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے رب کی طرف اپنی آرزو کو لگاؤ۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنی مشکلات پر قابو پانے اور سکون اور خوشی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، عبادت اور دعا میں رجوع کرنا ہے۔ یعنی ہمیں دنیاوی معاملات سے پریشان یا حوصلہ شکن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے اپنی آخری مقصد پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نیز ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمارا اصل گھر آخرت ہے۔ میرے پیارے ناظرین، سورہ علم نشرح ایک ایسی بابرکت اور پراثر تاثیرات والی صورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں اور اپنے مخصوص قسم کے وظائف و عملیات کرنے والوں کے لیے بہت سے فوائد اور بے شمار فضائل و برکات پیش کرتی ہے۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میں آپ کو اولیاء کرام، بزرگان دین اور اکابرین کے بتائے ہوئے پراثر وظائف و عملیات جو آپ کو فائدہ پہنچائیں، آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا رہوں، تاکہ آپ ان حضرات کے تجویز کردہ وظائف کو مختلف مسائل میں پڑھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی، بلیات و آفات سے حفاظت رہے گی، بلکہ آپ کو بڑا ثواب بھی ملے گا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ انہوں نے سورت کو پڑھنے کے بہت سے مواقع بیان کیے ہیں، جن میں خصوصاً تکلیف، غم، پریشانی اور خوف کے وقت پڑھنا۔ آج ہم انہی کا بتایا ہوا ایک ایسا مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ ویڈیو لمبی ہو جانے کے سبب ہم اس ویڈیو میں صرف ایک ہی وظیفہ آپ کو بتائیں گے اور پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ عمل جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اس دور کے ہر انسان کی اشد ضرورت ہو سکتا ہے۔ یعنی قرض کے لیے ہماری تفصیلات کے مطابق ہر 100 میں سے 5 افراد قرض کے جال پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ قرض ختم کرنے کے لیے مزید قرضوں کی نوبت ہے۔ اولیاء کرام و بزرگان دین نے اس مصیبت سے نجات پانے کا ایک ایسا عمل بتایا ہے جس کی تاثیرات و معجزاتی طاقت کے پیش نظر اگر 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل نہایت کراماتی اور جلالی عمل ہے۔ اس کی تاثیرات بہت قیمتی ہیں۔ اس کی روحانی طاقت کے سبب قرض سے نجات مل جاتی ہے۔
پیارے ناظرین، اگر کوئی انسان قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، یعنی اپنے قرضوں کو واپس لوٹانا چاہتا ہو، تو اس مقصد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد یہ سورہ مبارکہ مکمل 71 مرتبہ پڑھے، اور مسلسل پابندی کے ساتھ یہ عمل اس وقت تک کرنا ہے جب تک قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیبی اسباب پیدا نہیں ہو جاتے۔ یہ عمل آپ نے باقاعدگی سے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ آزمودہ عمل ہے، اس کی برکت سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیبی ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، سورہ علم نشرح کے فضائل، فوائد اور معجزاتی برکات کے اس روحانی سفر پر گزرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صورت محبوب ترین صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی برکات بڑی عجیب و غریب ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کو ایسے زبردست روحانی و جسمانی فوائد پہنچاتی ہے جو صرف اسے پڑھ کر ہی جانے جا سکتے ہیں۔